میں نے تو موت کی چکی میں قید کاٹی ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے تو کسی کلاس کی نہ ڈیمانڈ ہے نہ کی ہے، اور پولیس کا مشکور ہوں. جس پولیس کے افسروں نے ڈاکہ ڈالا میرے گھر کے، انہی سپاہیوں نے مجھے حوالات میں کمبل بھی دیے. اگر وہ 2 کمبل نہ دیتے اور میں سلیپنگ پلز میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں اکڑی ہوئی میری لاش ملتی. اور یہ ارشد شریف کے بعد مجھے سندھ لے جانا چاہتے ہیں. ارشد شریف نے جو جان کی قربانی دی ہے، وہ اس کے بعد ان کا نشانہ شیخ رشید ہے. اور میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں مارا گیا تو آصف، یہ بھی آپ کے صدف، آپ بھی اس کو ریکارڈ رکھ لیں کہ آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، یہ میرے مجرم ہیں اگر میں مارا گیا، کیونکہ یہ میری آواز سے ڈرتے ہیں، میرے ٹویٹ سے ڈرتے ہیں. اس لیے میں نے قوم کو کہا کہ جناب صرف 3 لاکھ اور آ جاؤ تاکہ 1 کروڑ لوگوں کو صبح میں ٹویٹ کروں اور ان کا پوسٹ مارٹم کروں، اور ان کے وہ بدبودار کپڑے جو یہ بیچنا چاہتے تھے اور غریب کو سہولت دینا چاہتے تھے، ان کے بدبودار کپڑوں کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے بے نقاب کروں اور اصل چہرہ عوام کے سامنے لاؤں. آپ نے بتایا گرفتاری کے دوران آپ کو اہم پیغامات موصول ہوئے، کس طرح کے پیغامات، کیا اشارے دیے گئے شیخ صاحب؟ میرے ساتھ ایک ہی دن زیادتی ہوئی ہے، باقی کسی نے مجھے مارا نہیں ہے. سردی تھی، کوئی بات نہیں ہے. جیل میں تو مجھے گھر سے بستر لانے کی اجازت تھی، اور میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. تنہائی میں 16 دن رہا ہوں، اور میری آنکھیں باندھ کے اور میرے ہاتھ باندھ کے مجھے جہاں لے جایا گیا، مجھے نہیں پتا وہ ہائیڈ آؤٹ کہاں تھا، اور میرے فون سامنے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا پاسورڈ دو. میں نے پاسورڈ دے دیا. یہ اتنے چور ہیں کہ آج 20 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کا پاسورڈ بھی دے دیا، ان کو فونوں کا سارا ڈیٹا بھی انہوں نے نکال لیا، لوگوں کو فون بھی کر رہے ہیں، میرے فون نہیں واپس کر رہے. ابھی بلکہ میں نے ایک میڈیا اونر سے کہا کہ یار تمہاری ان سے سلام دعا ہے کہ ان کو کہو کہ میرے فون تو واپس کرو. گاڑیوں کی میں نے سپرداری لے لی ہے اور باقی چیزوں کی سپرداری لوں گا. پولیس نے مجھے کہا جو پیسے ہیں وہ چپ کر کے ہمیں دے جائیں گے، تو چپ کر کے ہی دے جائیں. میں شور نہیں ڈالتا، شیخوں کے پیسے چلے جائیں تو ان کی جان چلی جاتی ہے. سر مدعا سارا الیکشن کا بھی ہے نا، تو کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی پیغام ملا تھا آپ کو شیخ صاحب؟ کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا، کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی. صرف یہ بات ضرور ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی اقتدار کی میں بات نہیں کرتا جب تک عمران خان لڑائی لڑ رہا ہے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف. میں حلالی ہوں، نسلی ہوں، اصلی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بلکہ کل میں نے اسے کہا کہ اگر گرفتاریوں میں اگر سب سے اول نام چاہیے تو میرا حاضر ہے. میں 22 تاریخ کو آ کے گرفتاری لاہور میں دے سکتا ہوں، اگر میری باری لگتی ہے تو میں تیار. میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے بدتمیزی سے بات نہیں کی، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی بد اخلاقی نہیں کی. پر میرے جیسے آدمی کے لیے کافی ہے کہ آپ 3 گھنٹے میرے ہاتھ باندھ دیں اور میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوں اور نامعلوم جگہوں پر لے جا کر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کو کراچی جانا ہے، ڈالے پہ جانا ہے یا گاڑی پہ جانا ہے. میں نے کہا میں نے ٹرین پہ جانا ہے، لے جائیں کراچی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میرے ساتھ نہیں ہے؟ میں آپ کو حیران کر دوں گا. ایک نیا شیخ رشید جنم پا چکا ہے، ایک نیا جوش، ولولہ، تنتنا، دبدبا، ہمہمہ، جرت خدا نے میرے اندر ڈال دی ہے. میں ان کی سیاست کو نیست و نابود اور دفن کر دوں گا. ان کی کیا سیاست ہے جی؟ ان کے تو اپنے میاں ان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کیپٹن صفدر کے بیان پڑھیں اور اس کے بیانات سنیں. اور نواز شریف کو تو لاؤ نا، بڑا مدعا تو لاؤ. اس مدعے کو تو رکھا ہوا سٹوریج میں لندن میں، کس حال میں اس مدعے نے آنا یہ اللہ کو پتا ہے. تو الیکشن ابتدا کرو. کیا آپ کہتی ہیں کہ میں الیکشن سے نہیں بھاگ رہی؟ تو پھر الیکشن کی ڈیٹ دو، الیکشن کراؤ. آپ اتنی مخمون ہیں، آپ اتنے جناب جہاں دیدہ ہیں، تو الیکشن کراؤ اور اپنا کام ختم کراؤ. تو شیخ صاحب وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میں ہی میدان میں اتروں. دیکھیں جلسے بھی کر رہی ہوں، آج بھی وہ کر رہی تھی جلسہ. رانا ثناء اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ پنڈی کی 2 سیٹیں ہم نکال لیں گے، ایک آپ والی اور ایک آپ کے بھتیجے والی. تو ان کے دعوے تو بڑے کافی زیادہ کانفیڈنٹ کا اظہار کر رہے ہیں. نواز شریف بھی کہتے تھے کہ اگلی اسمبلی میں ہوں گا، شیخ رشید نہیں ہوگا. وہ تو نہیں تھے، اللہ مجھے لے کر آیا. پہلے تو میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا، جیل کاٹنے کے بعد میں ایکٹیو ہو گیا. پہلے تو ہمیشہ میں 30,000 ووٹوں سے جیتا رہا. اب انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے میں 60,000 70,000 ووٹوں سے جیتوں گا ان سے.
اور میرا بھتیجا بھی جیتے گا. شیخ وہ صاحب PTI میں ہے, میں قلم دوات سے لڑوں گا اور وہ بلے سے لڑوں گا. آپ نے جلسوں میں آپ نے گفتگو کی, میڈیا ٹاک کی, اس میں آپ نے کہا کہ ملک کی سیاست کا فیصلہ 30 اپریل تک ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک بار پھر عمران خان کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا, تو اور آپ نے بھی کہا میں الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا. تو شیخ صاحب آپ نے کن آپ انفارمیشن ہے یا آپ کا یہ تجزیہ ہے, کن بنیادوں پہ آپ نے یہ بڑا بیان دیا ہے؟ الیکشن سے یہ بھاگے ہوئے ہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. یہ ان کو پتا ہے کہ اس کا ووٹ بینک ہے. نون لیگ تباہ و برباد ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی بھی آدمی اپنا شو لگانا چاہے ٹی وی, اب 24 گھنٹے کے لیے ہر وقت تو پروگرام چاہیے ٹی وی کو لیے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے دوبارہ, اور اس خطرے کے دنوں کی ابتدا آج سے ہو چکی ہے. اور اگر میں عمران خان کا ساتھی ہوں, اس کا دوست ہوں, اور ان کو میں تو جنہوں نے میری آنکھوں کی پٹیاں باندھی, میرے ہاتھ باندھے, میں نے ان سے کہا میری ایک سیٹ ہے یار. اس کہتے ہیں ایک سیٹ نہیں تو میڈیا میں ہماری ماں مار دی ہوئی ہے. ایک سیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا میں اتنے تنگ ہیں کہ اس سیٹ سے ہمیں نجات چاہیے. وہ اللہ کی طرف سے تمہیں نجات نہیں مل رہی, تمہیں یوم نجات پہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی حالات میں آپ کا ٹیسٹ لیس ہو جانا ہے آپ نے. اور میرے مولا نے چاہا تو آپ دیکھیں گے ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. کل میں یہاں لاہور ڈھابے پہ گیا, سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے, اور ان کے وزیروں کو کہے نا کہ یہ پرائیویٹ جہازوں میں جا کے مجھے بتائیں. PIA پہ جائیں لاہور سے کراچی دیکھیں, PIA پہ جائیں اسلام آباد سے کراچی, پیچھے ایک انقلابی نعرہ لگتا ہے چور, سارے کہتے ہیں چور. یہ پرائیویٹ پلین جو مفاد پرستوں کے ہیں, جو سمگلروں اور جو ملک کو لوٹنے والے اور سیاستدانوں کو خریدنے والے لوگوں کے پرائیویٹ پلین ہیں, ان پہ سفر کرتے ہیں. یہ عام لوگوں کے ساتھ تو سفر نہیں کر سکتے. شیخ صاحب, خان صاحب سے ملاقات ہوئی کیا؟ یہ ساری ظاہر آپ نے برودات شیئر کی ہوگی. خان صاحب کا کیا جواب تھا, اور کیا کتنے ہائی اسپیڈ نظر ہے اس کا؟ ایسی شور نہیں ڈالا میں نے کہ جیل دیکھو, پھر جیل ہوتی ہے نا. سسرال میں وہ آہو بھگت نہیں ہوئی جو میرا توقع تھی. میرا خیال تھا کہ بلو رانی کے چاہنے والے خیال کریں گے کہ یار اس کا کیس جو ہے وہ دیکھیں کیا ہے, کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, کوئی میں نے 16 وزارتیں کی ہیں, کہ اس کا کیس نکالو. آپ نے کیس نکالا تو کیا یہ بات کی, اور ایک دن میں چلان بھی پیش کر دیا. ایک دن میں دنیا میں 20-20 سال کے چلان ابھی تک پیش نہیں ہوئے. شیخ رشید کا چلان ایک دن میں پیش ہوا. میں تیار ہوں, میں بزدل نہیں ہوں, اور اللہ نے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آخری عمر کو اور رنگ لگانا ہے. اسی لیے میں نے قوم کو کہا کہ قوم میری ٹویٹ پہ آ جائے, میں ٹویٹ کے ذریعے اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں.